جب ایسے مواقع آتے ہیں جہاں ہم اپنے آپ کو ان مواقع یا ان حالات سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم ایک ایسا کھیل کھیلتے ہیں جو ہم عام طور پر بظاہر سب جانتے ہیں. ہاں، میں بات کر رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اور اگر آپ اس کھیل کو کھیلتے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے سائیکولوجیکل فیکٹس آپ سے شیئر کروں گا جو آپ کو مدد کریں گے اس عادت سے باہر آنے کے لیے، جو آپ کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ آپ کی گروتھ اور آپ کی اٹھان کو اور آپ کو آگے جانے سے روکتی ہے. ہاں، میں بات کر رہا ہوں الزام تراشی. الزام تراشی وہ کھیل ہے جو ہم عمومی طور پر کھیلتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جہاں پر بھی ہمارے لیے ہماری کوئی بات ہم پر واپس پڑ رہی ہے تو ہم اس کو اپنے سے دور کرنے کے لیے، اس ندامت سے بچنے کے لیے ہم ایک ایگزٹ روٹ لیتے ہیں جس کو ہم الزام تراشی کہتے ہیں. اور جب جب ہم یہ کھیل کھیلتے ہیں تو ہم اپنی ہی جو ہے گروتھ کو روکتے ہیں اور آگے بڑھنے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں. آئیے میں اس کی کچھ وجوہات یہ کن لوگوں میں پائی جاتی ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کا کیا حل ہے، اس پریزنٹیشن کے ذریعے سے آپ کو شیئر کروں گا. تو میں اپنی پریزنٹیشن یہاں شیئر کر رہا ہوں. تو کیا راز ہیں وہ جو لوگ کھیلتے ہیں ان الزام تراشی کے پیچھے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ الزام تراشی یا الزام ہوتی کیا چیز ہے. تو الزام تراشی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہی غلطی یا اپنی ہی کوئی کوتاہی کو دوسروں پر لاد دیں، یا اپنی ہی کوئی کمی کو چھپانے کے لیے ہم اس کا الزام کسی دوسروں پر تھوپ دیں، یعنی اس کو تسلیم کرنے کے بجائے وہ کسی دوسروں پر لاد دیں تاکہ ہم اس وقت اس ایونٹ سے، اس سچویشن سے فرار ہو جائیں. تو یہ بلیم کا ایک ڈیفینیشن ہے، یعنی الزام تراشی یا الزام کا ایک ڈیفینیشن ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو صفت پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ بلیم کیوں کرتے ہیں، وائی ڈو وی بلیم، ہم کیوں لوگوں پر الزام تراشی کرتے ہیں، اس کا کیا ریزن ہوتا ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میں نے 2 ریزنز بتائے ہیں، ویسے تو اور کئی وجوہات ہیں لیکن اس پریزنٹیشن کے لیے میں نے 2 وجوہات چنی ہیں. تو پہلی وجوہات یہاں پر جو ہے وہ ہے کہ کوئک اسکیپ فرام گلٹ، یعنی ہم بہت جلدی ایک آسان سا راستہ، فرار والا راستہ ڈھونڈتے ہیں اپنی ندامت کو، اپنی پشیمانی کو، اپنی گلٹ کو چھپانے کے لیے. اور دوسرا جو ریزن ہوتا ہے، دوسری وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایزی اینڈ ایفرٹلیسلی ٹیکٹک کھیلتے ہیں ٹو یوز وین وی فیل ڈیفینسو، یعنی ہم ایک آسان اور بہت ہی ایفرٹلیس، یعنی جو ہے اس میں کوئی مشقت نہ پیش آئے، ایسا ہم ایک حربہ استعمال کرتے ہیں جو ہم کو اپنے اس کام سے لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنے میں ہم کو رکاوٹ بنتا ہے، اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں، یعنی ہمارا آئیڈینٹی ایکسپوز نہیں ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. اور جب ہم یہ ایسا کرتے ہیں تو وقتیہ طور پر ہم کو ایک قسم کی اطمینان ملتا ہے، لیکن یہ آگے لانگ ٹرم کے لیے یہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہوتی ہے. تو یہ 2 وجوہات ہیں جہاں پر ہم جو ہے بلیم گیم کھیلتے ہیں دوسروں کے ساتھ. تو آئیے اس نیکسٹ سلائیڈ میں، یہاں پر بھی میں نے 2 لوگوں کی صفات بتائی ہے جو یہ بلیم گیم یا پھر یہ الزام تراشی والا گیم کھیلتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں، اس کی میں نے 2 لوگوں کی وضاحت کی ہے. ویسے اور لوگ اور بھی ریزنس ہے، اور بھی لوگ ہیں اس میں، لیکن میں نے یہاں پر 2 لوگوں کو چنا ہے. پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو چاہتے ہیں کہ یہ بہت مکمل اور بہت ہی پرفیکٹ ہو. تو جب یہ لوگ اس صفت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان سے غلطی نہ ہو، ان سے کوئی کوتاہی نہ ہو، ان سے کوئی، تو ہر وقت یہ نہیں چاہنے والی چیز پر فوکس کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پرفیکٹ والی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ناممکنات میں سے ایک چیز ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس زندگی میں ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے انسانی جو بالکل پرفیکٹ ہو، سوائے نبیوں کے. ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی لوگوں سے اس طریقے کی کوتاہی، غلطی پیش آتی ہے. تو جب
انسان اپنے آپ کو یہ خواہش کرتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہو جاؤں، میں کسی جو ہے میں بالاتر ہو جاؤں، میں کوئی گناہ اور کوتاہی اور غلطی سے اپنے آپ کو دور کر لوں. تو یہ جب چاہت اس کے اندر جو یہ حاصل نہیں کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ جب بھی یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے تو جب یہ ہو جاتی ہے جہاں پر وہ اپنی ہی کوتاہی کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بس ایک ہی حربہ استعمال کریں وہ، اور یہ ہے کہ وہ اپنے ہی بات کو دوسروں پر لاد دیں، دوسروں پر ڈال دیں. تو یہ جب کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے پاس یہ زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ الزام تراشی والا گیم کھیلیں. اور یہ ڈیزائر، خواہش پرفیکٹ رہنے کی، اس کے اور کئی وجوہات ہیں، یہ کوئی دوسرے موقع پر ڈیل کریں گے، ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے دوسری وجوہات میں سے یہ ہے کہ جب آدمی ایسے ہی ڈیزائر یا ایسی خواہش رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو پرفیکٹ رکھیں، تو جب وہ یہ مکمل نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کے اندر ایک احساس جاگتا ہے. وہ احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے لیے لوڈ ون یا پھر اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے یا پھر انوردی فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو نااہل سمجھتا ہے اور نہ اپنے آپ کو کسی کے لیے محبت کرنے والا نہیں پاتا ہے. تو یہ وجوہات ہوتی ہے جہاں پر لوگ اپنے آپ کے ساتھ یہ بلیم گیم کھیلتے ہیں. تو پھر آتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں جب ہم کسی کے ساتھ بلیم گیم کھیلتے ہیں؟ تو پہلا نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری خودی یا ہماری خود والی جو پروگریس ہے وہ جو ہے رک جاتی ہے، یعنی ہماری پرسنل پروگریس میں رکاوٹ بننے لگتی ہے ہماری ہی بلیمنگ، کیونکہ ہم اس ذمہ داری کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جو غلطی ہم سے ہوئی ہے. اور جب ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا بیڑا بھی نہیں اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ غلطی میرے سے ہوئی اور مجھے ہی اسی کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کسی اور پر ڈال دیا ہے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام بھی اسی کا ہے، نہ کہ یہ میرا کام ہے. تو اس طریقے سے ہماری پرسنل پروگریس اس میں رکاوٹ بنتی ہے، آڑے آتی ہے. اور جو دوسری وجہ ہوتی ہے جہاں پر اس کے ہارمفل نقصانات ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسی طریقہ کار کو جو ہم لے کے چل رہے ہیں بلیم گیم کا، الزام تراشی کا، اس کو بآسانی اس رویے کو کنٹینیو رکھتے ہیں. تو اس سے بھی ہمارے لیے نقصان ہوتے رہتا ہے. تو پھر یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں جب کون ہے، کیا وجوہات ہیں اور کیا ہوتے ہیں اس کے نقصانات. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی سولوشنز کی، اس کا حل کیا ہے کہ اس کو ہم کیسے قابو میں لائیں جو ہم الزام تراشی کا گیم کھیلتے ہیں. تو پہلے تو یہ ہوگا کہ ہم جب حل کی طرف آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ چینج ایک ورڈ ایسا ہے جو ہر سولوشن یعنی ہر بہتری کے لیے استعمال ہوتا ہے. چینج یعنی وہ بدلاؤ جو ہم ابھی تک دیکھتے نہیں ہیں ہماری غلطیوں کوتاہیوں پر. ہم کو ہمارے رویے کو ایسا تبدیل کرنا ہوگا، ایسا چینج کرنا ہوگا جس سے ہم ہماری ہی مسٹیکس کو دیکھ سکیں. اور پھر آئیے دیکھتے ہیں ہم دوسرا سولوشن، دوسرا حل. اور دوسرا حل میں یہ ہوگا کہ ہم کو روکنا ہوگا اپنے انہی خیالات کو جو ہم نے مسلسل ہم سوچتے رہے ہیں، لاگو کرتے رہے ہیں اپنے اوپر، جہاں پر ہم نے غلطی کی اور اس کو ہم پھر بار بار ری انفورس کر رہے ہیں، بار بار ہم دوسروں کو بتا کر اپنی جو ہے صفائی بتا رہے ہیں، اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، جو ہم کو کوئی فائدہ نہیں دے گی بلکہ الٹا ہم کو غیر ضروری اور ان ہیلپفل جو ہے تھنکنگ پیٹرنز پر آمادہ کرے گی. تو یہ ہم کو روکنا ہوگا. موونگ آن، آگے سلائیڈز پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا ایکشن پلان، ہم اس پہ کیسا کیسا ایکشن لیں تاکہ ہم جو ہے اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا پا سکیں اس الزام تراشی کے گیم سے. تو ہم کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کو غور کرنا ہوگا، آبزرو کرنا ہوگا کہ ہم جب اس سچویشن میں آتے ہیں تو ہم کس طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو جب ہم صرف آبزرو کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ آبزرویشن ہم کو ہماری ریئلائزیشن، احساس کو جگائے گا کہ ہمیں اب تک کے جو نقصانات ہوئے ہیں ہم کو اس کو تبدیل کرنا ہوگا. جب ہم اس کو تبدیل کریں گے تو ہمارے لیے اس میں بہتری آئے گی. تو ہم جب اس کو غور کریں گے، آبزرو کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ جو پیٹرن، یہ جو سلسلہ ہم چلا رہے ہیں کئی وقت سے، اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں.
پھر اب جب ہم اس کو آبزرو کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو چینج کریں گے، یعنی ہم اس کو تبدیل کریں گے اپنے اس رویے کو اس طریقہ کار کی طرف جہاں ہم اپنی غلطی کو ریسپانسبل یعنی ذمہ دار ہم کو خود ہونا ہوگا، یعنی ہم اپنی ریسپانسبلٹی کو خود لیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر ایک بدلاؤ آ رہا ہے جس سے ہم اس الزام تراشی سے اپنے آپ کو دور کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایکشن پلان ہے اور آئی ایم شیور کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دو میں نے یہ ویڈیو انگلش میں بنائی ہے لیکن تقاضا ہوا کہ اس کو اردو میں بھی بنائیں، تو میں نے اس کی کوشش کی ہے کہ اس کو بہتر انداز میں اردو میں بھی پیش کریں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہو تو ضرور اس کو شیئر کریں، اس ویڈیو کے نیچے اپنا کمنٹ شیئر کریں، اور اگر آپ اس اردو چینل میں نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔